أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكتاب الحكيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ سامعین گرامی، ہر قوم کی ایک پہچان ہوتی ہے اور امت مسلمہ کی جو بہت بڑی بڑی پہچانیں ہیں ان میں سے ایک پہچان نماز جمعہ کی پہچان ہے، اور یہ وہ ایک اللہ کی بندگی اور اللہ کے آگے ایک جھکنے کا ایک اجتماعی عبادت ہے کہ جسے اللہ نے ذکر اللہ کہا، یعنی کہ یہ اللہ کا ایک ذکر ہے اور ایک بہترین ذکر ہے۔ تو نماز جمعہ اور ہماری جو دنیاوی زندگی ہے اس کی جو مصروفیات ہوتی ہیں، اس میں ہم جو کاروبار کرتے ہیں، روزگار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں اور جو دنیاوی کام کاج کرتے ہیں اور جو دنیاوی زندگی کی ترقی ہے اور جو آخرت کی کامیابی ہے، ان ساری چیزوں کا آپس میں کیا تعلق ہے، یہ آج کے اس خطبے کا موضوع ہے۔ اور قرآن مجید کے 28ویں پارے میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کی نماز کا ذکر کیا، اور سورت جو ہے اس کا نام ہی سورہ جمعہ ہے، اس کی آخری جو 3 آیات ہیں، آیت نمبر 9، 10 اور 11، یہ آج کے اس ہمارے خطبے کا موضوع ہے۔ جمعہ جمع سے نکلا، یعنی اردو میں اور عربی میں جمع چیزوں کے اکٹھا کرنے کو کہتے ہیں، یعنی جب لوگ اکٹھے ہو کر کوئی کام کرتے ہیں تو یہ یوم الجمعہ ہے، اور اللہ کے جو بندے ہیں وہ رنگ اور نسل اور امیر اور غریب اور کمزور اور طاقتور، ان سب جو تفاریق ہیں معاشرے کی، جو تقسیمیں ہیں، ان تقسیموں سے بالاتر ہو کر جب اکٹھے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں تو یہ دن جمعے کا دن ہے، یہ ساری امت کو یکجا کرتا ہے۔ تو دنیاوی زندگی میں اگر ہم کوئی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ بات میرا خیال ہے ہم سب کو معلوم ہے، پڑھائی بھی جاتی ہے اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں، مینجمنٹ کے کورسز میں، کہ اکیلا انسان کوئی خاص ترقی نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ سیلف میڈ ہے، یعنی خود بنا ہے۔ سیلف میڈ سامعین گرامی کوئی نہیں ہوتا۔ وہ کہنے کو کہہ سکتے ہیں کہ سیلف میڈ ہے، لیکن اس سیلف میڈ کے پیچھے بھی بہت ساری جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں جو نظر نہیں آ رہی ہوتی کسی کو، جو ان کے والدین نے محنت کی ہوتی ہے، جو ان کے ٹیچرز نے اور ان کے اساتذہ نے اور معاشرے میں بہت سارے افراد نے کسی ایک انسان کے کردار اور اخلاق اور ایمان بنانے پہ جو محنت کی ہوتی ہے وہ شاید نظر نہیں آتی۔ تو یہ جب ساری چیزیں ملتی ہیں تو انسان کامیابی حاصل کرتا ہے، یعنی جیسے وہ کہتے ہیں کہ ٹیم ورک۔ اکیلا انسان بہت چھوٹی سی سطحی طور کی ترقی حاصل کر سکتا ہے، اگر اس نے کوئی بڑا کام کرنا ہے، زیادہ ترقی حاصل کرنی ہے تو اسے لوگوں کا تعاون درکار ہے، اور لوگوں کا تعاون اسے تب ملے گا جب وہ دوسروں کے لیے کوئی کام کرے گا، بغیر کسی اجر کی توقع رکھے، بغیر کسی اجرت کی توقع رکھے۔ تو کیوں اگر آج میں کسی دوسرے کی مدد کرتا ہوں تو جب مجھے کسی مدد کی ضرورت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کسی دوسرے کو بھی میرا مددگار بنائیں گے۔ یہ ہے ایک وحدانیت کا اور ایک امت کا اور ایک معاشرے کا اور نماز جمعہ کا تصور کہ اس میں ہر ہفتے مسلمان جو اللہ کے نام لیوا ہیں، خواتین اور مرد، وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں
اور ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاقات بھی کرتے ہیں، اور پھر اسی طرح ایک انسان دوسرے انسان سے مل کر ایک مضبوط معاشرہ بناتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ المکرمہ میں مدینہ کی طرف ہجرت نہیں کی تھی، اس سے پہلے ہی نماز جمعہ کا حکم نازل ہو چکا تھا، لیکن کفار کے ظلم اور ستم کی وجہ سے مسلمان مکہ المکرمہ میں کوئی اجتماعی طور پر اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ گھروں میں چھپ چھپ کر تو نماز پڑھتے تھے، لیکن علی الاعلان ایک جماعت کی صورت میں اور ایک گروہ کی صورت میں وہ اپنی نماز نہیں ادا کر سکتے تھے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمانوں کو، ان صحابہ کرام کو کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ہی مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کر چکے تھے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی کہ وہ نماز جمعہ کا اہتمام کریں۔ تو مدینہ المنورہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آئے نہیں تھے، اور ان کی آمد سے پہلے ہی کچھ حدیث کے مطابق حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور کچھ احادیث کے مطابق حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی مسلمانوں کی تاریخ کی جو نماز جمعہ تھی اس کی امامت کرائی۔ اور یہ مدینہ المنورہ میں، جہاں میں کچھ حدیث کے مطابق کوئی 13-14 صحابہ شریک ہوئے، اور کچھ حدیث کے مطابق 40 جو صحابہ کرام تھے جو مکہ المکرمہ سے مدینہ ہجرت کر چکے تھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امت مسلمہ کی بنیاد رکھی تو امت مسلمہ کے جو شعائر تھے، یعنی جو پہچان تھی، اس پہچان کو دوسرے مذاہب سے الگ قرار دیا۔ اور یہودی جو تھے وہ ہفتے کو اپنا مبارک اور مقدس دن مناتے تھے، آج بھی مناتے ہیں، اور اس لیے مناتے ہیں کہ ہفتے کے روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے لشکروں پر فتح حاصل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ہفتے کے روز فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی۔ تو یہودی ہفتے کے روز چھٹی مناتے ہیں، اور ہفتے کے روز ان کا ایک مبارک دن ہے، وہ چپ کا روزہ بھی رکھتے ہیں اور اپنی بندگی وغیرہ کرتے ہیں۔ عیسائی اتوار کو اپنا دن مناتے ہیں، سنڈے کو، اور وہ اس لیے مناتے ہیں کہ ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب پھانسی پر چڑھایا گیا اور پھر جب انہیں دفنا دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر اپنے پاس بلا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس جس دن بلایا وہ دن عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق اتوار کا دن۔ تو عیسائی اتوار کو اپنا مقدس دن مناتے ہیں اور چرچوں میں جاتے ہیں اور عبادت گاہوں میں جاتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم عیسائیوں سے اور یہودیوں سے ہٹ کر اپنا ایک مقدس دن رکھو۔ تو جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے ایک مقدس دن رکھا گیا، اور اس لیے رکھا گیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن مبارک کیوں ہے؟ جمعے کا دن اس لیے مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی تخلیق کا آغاز جمعے کے دن سے کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جمعے کے روز ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب آسمان سے، جنت سے زمین پہ اتارا، وہ دن بھی جمعے کا دن تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جس دن وفات ہوئی وہ دن بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جمعے کا دن تھا۔ تو جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے ایک مبارک، ایک مقدس اور ایک محترم اور ایک ساری امت کو اکٹھا کرنے والا دن جو تھا ٹھہرا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کی تو آپ سوموار کے روز قباء کے مقام پر پہنچے، اور مسجد قباء جس پہ جو حجاج کرام ہیں آج بھی جاتے ہیں اور وہاں پر نوافل ادا کرتے ہیں، اور پھر مسجد قباء مدینہ سے تھوڑا سا باہر ہے، اور پھر آپ نے مسجد قباء سے مدینہ کی طرف جب سفر شروع کیا تو 4 دن بعد جمعے کے روز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر پہنچتے ہیں، مدینہ میں ہی مقام ہے، سالم بن عوف وہ مقام ہے۔ وہاں پر جب آپ
صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں تو نماز جمعہ کا وقت ہوتا ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں مسلمانوں نے تاریخ اسلام کی پہلی نماز جمعہ، یعنی پہلی ہجری، یعنی جس ہجری میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے آ رہے تھے، وہاں پر یہ نماز ادا کی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نماز جمعہ کی صرف ایک اذان ہوتی تھی. آج ہماری 2 اذانیں ہوتی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایک ہی اذان ہوتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایک ہی اذان ہوتی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں کی آبادی بڑھتی چلی گئی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے نماز جمعہ کی 2 اذانیں شروع ہوئیں، پہلی اذان اور اس کے بعد دوسری اذان اور اس کے بعد خطبہ. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک اذان ہوتی تھی اور ایک اذان کے بعد خطبہ ہوتا تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مختصر ترین خطبہ دیتے تھے، بلکہ کچھ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز لمبی ہوتی تھی. آپ نماز جمعہ میں اور نماز عید میں اور نماز فجر میں لمبی تلاوت کرتے تھے. نماز مغرب، نماز عشاء میں تلاوت قرآن مجید کی الحمد کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مختصر تلاوت فرماتے تھے. لیکن نماز جمعہ میں لمبی صورتیں، جیسے سورہ جمعہ کی آپ اکثر تلاوت فرماتے تھے، سورہ قاف کی اکثر تلاوت فرماتے تھے، اور کئی صورتیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ تھیں، ان صورتوں کی تلاوت فرماتے تھے. تو سورہ جمعہ کی جو آخری آیت نمبر 9، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. اے ایمان والو، جب جمعے کی نماز کی اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف تیزی سے چلو، یعنی عرف عام میں کہہ سکتے ہیں کہ دوڑ کر چلو. وذروا البیع، اور بیع یعنی جو تجارت، جو خرید و فروخت، جو بھی کاروبار، جو بھی دنیا کے کام کاج تم کر رہے ہو، اس کام کاج کو سسپینڈ کر دو، تھوڑی دیر کے لیے ان کام کاج کو چھوڑ دو، ان کو تارا لگا دو، ان سے نکلو اور اللہ کے ذکر کی طرف چلو. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے بہت خیر ہی خیر رکھی ہے. یہ جو آدھے پونے گھنٹے کے لیے تم نکلو گے اللہ کی راہ میں، اس راہ میں اللہ نے تمہارے لیے بہت بھلائی رکھی ہے. ان کو تم تعلمون، اگر تم اس چیز کو جان سکو، اگر تم اس پہ غور کرو تو اللہ نے تمہارے لیے اس میں بہت بھلائی رکھی. فسعوا کا مطلب ہے تیز چلنا، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے تیز چل کر آنے سے منع فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے آ رہے ہو تو سکینت کے ساتھ اور وقار کے ساتھ چلو، اور نماز اگر کچھ رکعتیں رہ گئی ہیں امام سے تو ان رکعتوں کو خود پورا کرو. یعنی نماز میں دوڑ کر نہیں آؤ اور نماز میں تیزی سے نہیں آؤ، لیکن فسعوا، لیکن اللہ نے تمہیں جتنی صلاحیتیں دی ہیں، جتنی دماغی صلاحیتیں دی ہیں، جتنی جسمانی صلاحیتیں دی ہیں، اور اللہ نے تمہیں جذباتی اور روحانی جتنی صلاحیتیں دی ہیں، ان صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں نکلو اور جمعے کی نماز کے لیے آؤ اور اللہ کے ذکر کی طرف چلو. فسعوا الی ذکر اللہ. نماز جمعہ یہ اللہ کا ایک ذکر ہے. اب سامعین گرامی، ذکر کیا ہے؟ ذکر ہم سمجھتے ہیں کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا، قرآن مجید کی کچھ آیات پڑھنا، سورت تلاوت کرنا. ہم عمومی طور پر اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ذکر اذکار ہے. یہ ذکر اذکار کا ایک حصہ ہے. یہ ذکر تک پہنچنے کا ایک طریقہ ہے، ایک واسطہ ہے، ایک سبیلہ ہے. ذکر نہیں ہے. ذکر ذکر سے نکلا. ذکر لوہے کا، سٹیل کا وہ حصہ کہ جس کی جڑیں بہت گہری ہوں، یعنی جسے اینکر کہتے ہیں یا جسے فاؤنڈیشن کہتے ہیں، یعنی وہ ایک جڑ جس کی جڑیں بہت گہری ہیں. تو ذکر کیا ہے؟ ذکر وہ ہے کہ جو اللہ کے بندے کے منہ سے نکلتا ہے، اونچی آواز سے، یا وہ بغیر آواز کے بھی وہ اپنے دل میں بھی کہہ سکتا ہے، اور اس کے کان اسے سنتے ہیں اور پھر اس کے دل میں اتر جاتا ہے. یعنی جو اللہ کا ذکر ہے
وہ یہ ہے کہ اللہ کے بندے کے دل میں جو اللہ کی موجودگی ہے وہ ہر وقت ہے، ہر وقت موجود ہے۔ اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنا ہر وقت گزارنا اگر دل میں ہے اور اللہ کی موجودگی اس کے دل میں ہے تو یہ ذکر اللہ ہے۔ تو جب اللہ کا بندہ اللہ کی یاد کو اپنے دل میں محفوظ کرتا ہے تو پھر رب العالمین بھی اسے محفوظ کرتا ہے، اور رب العالمین بھی اس کے لیے خیر اور برکتوں کے دروازے کھولتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں۔ یعنی اللہ کا بندہ جہاں بھی کہیں بیٹھا، جس حال میں بھی ہے، وہ جب بھی اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے یاد کرتے ہیں۔ تو اللہ کے بندے کا ہر کام، ہر سوچ اللہ کی مرضی کے تابع ہونا، یہ ہے ذکر اللہ، کہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو قلوب کا اطمینان ہے اور جو پیس آف مائنڈ جسے کہتے ہیں، اور ہم اکثر اس پیس کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، کبھی سوشل میڈیا میں ڈھونڈتے ہیں، کبھی انٹرٹینمنٹ میں ڈھونڈتے ہیں، کبھی ٹی وی پہ ڈھونڈتے ہیں، کبھی کسی تفریح میں ڈھونڈتے ہیں، وہ ہے اللہ کے ذکر میں۔ اور اللہ کا ذکر یہ ہے کہ اللہ کی محبت اللہ کے بندے کے دل میں اپنی جو محبت ہے اس سے بھی بڑھ کر موجود ہے، اور اس کی ہر سوچ، اس کا ہر کام، اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا کام کاج، اس کی تجارت، اس کی محنت، اس کے گھر والوں سے تعلقات، والدین سے تعلقات، بیوی شوہر کے تعلقات، بھائی بہنوں کے تعلقات، ساری چیزیں جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہو جاتی ہیں، یہ ہے ذکر اللہ۔ اور یہ جب ذکر اللہ بنتا ہے تو پھر قلوب کا اطمینان ہوتا ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ مطمئن ہو جاتی ہے، اور انسان کسی جذباتی کیفیت میں نہیں رہتا، وہ ایک بڑی مطمئن کیفیت کی جو زندگی گزارتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اور جب نماز ختم ہو جائے تو کیا کرو؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو جو اللہ کی زمین اللہ نے بنائی اس میں پھیل جاؤ، یعنی اس میں نکلو، باہر نکلو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ اور کیا کرو؟ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اب ایک ہے سامعین گرامی اللہ کا رزق تلاش کرو، اور ایک ہے اللہ کا فضل۔ رزق کیا ہے؟ کہ ہم محنت کرتے ہیں، مزدوری ہے، اجرت ہے، یہ تو ہو گئی رزق ہو گئی کہ ہم محنت مزدوری کر کے اپنا رزق کما رہے ہیں۔ اللہ کا فضل کیا ہے؟ اللہ کا فضل وہ ہے جو میری اور آپ کی توقعات سے کہیں بڑھ کر، یعنی وہ اللہ کا فضل ہے۔ جیسے ہم جب نوکری کرتے ہیں تو ایک تنخواہ ملتی ہے، تو ہم کہتے ہیں یار ہم نے اتنا کام کیا ہے، اب اتنے پیسے مل جائیں گے تو ٹھیک ہے، لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ سال بعد آپ کو جی بونس ملا، یعنی آپ کے جو امپلائمنٹ کانٹریکٹ ہے اس میں شامل نہیں تھا، لیکن آپ کو ایک ایکسٹرا چیز مل گئی ہے، آپ کی توقعات سے بڑھ کر کوئی چیز مل گئی ہے، بونس مل گیا ہے، یہ ہے اللہ کا فضل۔ تو اللہ تعالیٰ رزق سے بھی بڑھ کر فضل دیتے ہیں، اور اتنی نعمتیں دیتے ہیں کہ جن نعمتوں کا ہم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب نماز جمعہ کی ختم ہو جائے تو اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، کوشش کرو، ایفرٹ کرو، باہر نکلو اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور پھر کیا کرو؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو، یعنی بیٹھ کر کہیں مزدوری نہیں ڈھونڈو۔ تو آج کی دنیا میں وہ کہتے ہیں کہ خود جانے کی تو ضرورت نہیں ہے، انٹرنیٹ کی آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا آلہ ہے، فون ہے، اور آپ پوری دنیا میں کہیں بھی پھیل سکتے ہیں۔ تو آپ پوری دنیا میں نکلیں اور جو اللہ کا رزق ہے وہ تلاش کریں، اسی طرح کہ جس طرح پرندے صبح خالی پیٹ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، گھونسلوں سے نکلتے ہیں، اور پھر اڑتے ہیں، اور جب شام کو آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ پرندوں کو دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں، روزی دیتے ہیں، تو وہ اپنے پیارے بندوں کو رزق اور روزی اور فضل کیوں نہیں دیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسے ڈھونڈو، اس کے لیے باہر نکلو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو۔
یعنی نماز جمعہ بھی ذکر، اور جب نماز جمعہ سے نکلو تو بھی ذکر. یعنی نماز جمعہ میں جو اللہ کی یاد تمہارے دل میں تھی وہ یاد تمہارے دل سے نکلنی نہیں چاہیے، لیکن کیونکہ انسان بھولتا ہے، اور انسان کا ایک جو مطلب ہے وہ نسیان سے نکلا ہوا ہے کہ بھولنے والی چیز، تو انسان بھول جاتا ہے. تو پھر اگلے جمعے کو جب تم دوبارہ آ رہے ہو تو تمہاری وہ جو یاداشت ہے وہ دوبارہ تازہ ہو رہی ہے، اور وہ ذکر اللہ جو تمہارے دل میں دوبارہ آ رہا ہے، تو تمہارا ہر کام اللہ کی رضا کے مطابق ہے، تمہاری سوچ بھی پاکیزہ ہے، تمہارا کام بھی پاکیزہ ہے، تمہارا عمل بھی پاکیزہ ہے. جمعے کے لیے آ رہے ہیں تو جسم بھی پاکیزہ ہے، جمعے کے لیے آ رہے ہیں تو لباس بھی پاکیزہ ہے، جمعے کے لیے آ رہے ہیں تو خوشبو بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق لگائی ہوئی ہے کہ وہ بھی ایک پاکیزگی دیتی ہے. اور خوشبو کے دو کام کرتی ہے. خوشبو، آپ نفسیات کی کتاب پڑھیں تو وہ کہتے ہیں اگر آپ کا موڈ خراب ہے تو آپ پرفیوم لگائیں، یعنی خوشبو آپ کا موڈ ٹھیک کر دے گی، اور آپ کی خوشبو دوسروں کے لیے متاثر کن بنا دے گی، یعنی دوسرے لوگ آپ سے ملنا پسند کریں. آپ کی پرسنالٹی، جیسے مینجمنٹ کی زبان میں کہتے ہیں ایک پلیزنٹ پرسنالٹی بن جائے گی کہ لوگ آپ سے ملنا پسند کریں گے. تو آپ نے خوشبو بھی پاکیزہ لگائی ہوئی ہے، آپ کے پاس ہنر بھی ہے، آپ کے پاس صلاحیتیں بھی ہیں، آپ اپنی صلاحیتوں کو بڑھا بھی رہے ہیں، آپ رزق کی تلاش بھی کر رہے ہیں، اور پوری صلاحیتوں کو کام میں لا رہے ہیں، اور جیسے وہ کہتے ہیں تن من کی جو ساری صلاحیتیں ہیں وہ لگائی جا رہی ہیں. تو جب یہ سارے کام ہوں گے سمجھ رہے ہیں پھر کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو. تو فارمولہ بتایا جا رہا ہے ہماری کامیابی کا، یہ سارے کام تم اس لیے کرو کہ تاکہ تم کامیاب ہو سکو اس دنیاوی زندگی میں بھی، اور جو اللہ کے ہاں ابدی زندگی، آنے والی زندگی ہے، اس آخرت کی جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، اس زندگی میں بھی تم کامیاب ہو سکو. ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں نماز جمعہ کے خطبہ دے رہے ہیں، تو ایک تجارتی قافلہ آتا ہے کہیں باہر سے، اور جب اس زمانے میں تجارتی قافلے آتے تھے تو ان کے ساتھ ڈھول اور تاشے اور بینڈ باجے اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی تھیں. تو وہ باہر جب ڈھول بجا یا کوئی چیزیں بجیں تو وہ مسلمان کچھ صحابہ کرام جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ میں بیٹھے تھے، انہیں وہ اٹھے اور باہر نکل گئے اور اس قافلے کی طرف چلے گئے کہ ہو سکتا ہے یہاں پر ہمارے لیے کوئی اچھی چیز آئی ہو، کوئی تجارت کی چیز آئی ہو، اور اس خرید و فروخت کے لیے چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ کی آخری آیت نازل کی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کچھ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، یہ جب کوئی تجارت دیکھتے ہیں یا لہو کہتے ہیں انٹرٹینمنٹ کو، جیسے بغیر مقصد کے کسی بھی چیز پہ ہم بیٹھے کو کام کر رہے ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، یا کسی بھی چیز کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں جس کا کام صرف انٹرٹینمنٹ ہے اور اس سے کوئی اور مقصد حاصل نہیں ہو رہا، اسے عربی زبان میں لہو کہا جاتا ہے. تو وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، یہ کچھ لوگ جو ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے یا کھیل تماشے کے لیے آپ کو چھوڑ کر الگ ہو جاتے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے، بڑی خوبصورت بات ہے، قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ تجارت سے، بزنس سے، اور یہ جو وقتی کھیل تماشا اس سے کہیں بہتر ہے، اور واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ سب رازقوں سے بڑھ کر بہتر رزق دینے والا، یعنی اللہ کے رزق میں
کوئی کمی نہیں ہے. بندہ تو روک روک کے دیتا ہے دوسروں کو، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ میں سب سے بڑھ کر رزق دے رہا ہوں. تو سامعین گرامی، کوشش تم نے کرنی، کوشش ہم نے کرنی، محنت ہم نے کرنی ہے، رزق اللہ نے دینا. کامیابی فلاح اللہ کے ہاتھ میں ہے، کامیابی اور فلاح وہاں سے آئے گی. تو نماز کیا کرتی ہے؟ جمعہ کی نماز خصوصی طور پر کہ تمہاری روح کو، تمہارے خیالات کو اور تمہاری سوچ کو پاکیزہ بنا رہی ہے. اور کیونکہ ہر بندے کے کام کا آغاز اس کی سوچ سے ہو رہا ہے، تو پھر اس کے بعد تمہارا ہر عمل اللہ کی محبت کے تابع ہو گیا، اللہ کے حکم کے تابع ہو گیا. تو تمہارا جو دل ہے وہ اللہ کے ذکر سے بھر گیا. وہ ایک ایسا دل ہے کہ جو ہر وقت اللہ کی یاد میں رہ رہا ہے. تو یہ جو آدھے گھنٹے کی جو انویسٹمنٹ ہے، یہ اللہ کے بندوں کو پورے ہفتے کے لیے ایک سرمایہ کاری دے رہی ہے. پورے ہفتے کے لیے وہ انہیں موٹیویشن دے رہی ہے. کیونکہ آج کل کے دور میں آپ بچوں سے بات کریں، وہ کہتے ہیں ہمیں کو کام کرو، وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں موٹیویشن نہیں کام کرنا. تو کوئی باہر سے موٹیویشن آئے، کوئی میری کوئی فیس بک پہ کوئی لائک آئے، کوئی مجھے میرے دماغ کو کوئی ڈوپامین ملے، کوئی انرجی ملے، کوئی چاکلیٹ ملے، کوئی اچھی چیز ملے تو میں یہ کام کروں گا. اور مائیں بچوں کو کہتی ہیں اچھا بچے تم یہ کام کرو، تم یہ ٹافی لے لینا، تم یہ کام کر لینا. تو یہ موٹیویشن دے کر کام کراتے ہیں. اللہ یہ موٹیویشن انسان کو خود دے رہے ہیں، کیونکہ سب سے اچھی موٹیویشن وہ ہے جو اللہ کا بندہ خود اپنے آپ کو دیتا ہے. باہر سے جو آنے والی موٹیویشن ہے وہ عارضی ہے، وہ آئے گی ختم ہو جائے گی. جو دل سے، جو اندر سے موٹیویشن آنے والی ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کا بندہ جمعے کے روز غسل کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، صاف کپڑے پہنتا ہے، خوشبو استعمال کرتا ہے اور مسجد میں آتا ہے، نماز ادا کرتا ہے اور کسی دوسرے اللہ کے بندے کو تکلیف کا باعث نہیں بنتا، کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیتا، تو یہی نماز جمعہ اس کے ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک آنے والے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. یہ نماز جمعہ اس کے پورے 7 دن میں وہ گناہ جو اس نے بھی کیے بھی نہیں ہیں، ان گناہوں کی معافی کا سبب بن جائے گی. تو سامعین گرامی، جو نماز جمعہ ہے یہ صرف چند عبادات اور صرف ذکر اذکار اور صرف خطبے کا نام نہیں ہے، یہ ایک پورا نظام زندگی اللہ نے دیا. اور اس نظام زندگی کا مقصد اللہ نے 2 لفظوں میں بتایا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اسی دنیاوی زندگی میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں. وہ انہیں سرخرو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ انہیں باعزت دیکھنا چاہتے ہیں. وہ اسلامی معاشرے کو ایک طاقتور، ایک خوشحال اور ایک باعزت معاشرہ دیکھنا چاہتے ہیں. اور پھر اس نماز میں تمہاری ساری توجہ اللہ کی طرف ہے. اور پھر جب اس نماز سے نکلتے ہو تو پھر جب تم اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو تو پھر تمہاری ساری توجہ اس اللہ کے فضل تلاش کرنے کی طرف. تو وہ کہتے ہیں کہ آج کل کی وہ جو یعنی جن سالوں سے ہم گزر رہے ہیں، بچوں کو اور نوجوانوں کو ایک سب سے جو بڑی وہ کہتے ہیں ایک پینڈیمک اور ایک بیماری وہ کیا ہے؟ وہ ڈسٹریکشن کی، کہ ان کی توجہ ایک طرف مذکور نہیں رہتی. ابھی ایک طرف ہے، ابھی دوسری طرف ہے، ابھی تیسری طرف ہے. ان ساری توجہ کو مذکور کرنے کا ایک نقطے پر اللہ نے جو فارمولہ بتایا وہ نماز جمعہ کا ہے، کہ یہاں سے جب تم نکلو تو یہاں پہ جب ہو مسجد میں تو ساری توجہ اللہ کی طرف اور دل اللہ کے ذکر سے بھرا ہوا. باہر نکلو تو دل اللہ کے ذکر سے بھرا ہوا اور ساری توجہ رزق حلال کی طرف اور بھلائی کے کاموں کی طرف، کیونکہ حصول رزق حلال بھی عین عبادت ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق. تو سامعین گرامی، ذکر اللہ یہ ہے کہ اللہ کی یاد دل میں محفوظ رہے، ہر وقت دل اللہ کی محبت سے جڑا رہے اور وابستہ رہے. تو اگر دل میں اللہ محفوظ ہیں تو دنیا کی کون سی طاقت ہے
جو ہمیں غیر محفوظ کر سکتی ہے، جو ہمیں انسیکیور کر سکتی ہے۔ جب اللہ دل میں محفوظ ہیں تو پھر اللہ کی ساری طاقتیں اللہ کے بندوں کو محفوظ کرنے کے لیے مصروف ہو جاتی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کا بندہ بندوں کی جماعت میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں، میں فرشتوں کی جماعت میں اپنے بندے کا ذکر کرتا ہوں۔ اور جب اللہ کا بندہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ جب میرے پاس چل کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتے ہیں، جڑنا چاہتے ہیں۔ اور اب سامعین گرامی، یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس ذکر اللہ کو اپنے دل میں کتنا کرتے ہیں، نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، پھر محنت اور روزگار اور رزق حلال اور اپنی بہترین صلاحیتوں کو استعمال میں لاتے ہوئے نکلتے ہیں، اپنے ہنر کو بڑھاتے ہیں، محنت کو بڑھاتے ہیں، علم کو بڑھاتے ہیں، پوری دیانتداری کے ساتھ اور پوری فوکس ہو کر توجہ کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بہترین رزق سے نوازتے ہیں۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ سب رزق والوں سے بڑھ کر رزق دینے والے ہیں۔ سامعین گرامی، رزق صرف وہ روٹی نہیں ہے جو ہم کھاتے ہیں، اولاد بھی رزق ہے، نیک اولاد بھی رزق ہے، اچھا خاوند اچھی بیوی بھی رزق ہے، اچھے والدین بھی رزق ہے، اچھے دوست بھی رزق ہے، اچھا ماحول بھی رزق ہے، جس جگہ بندہ اچھے گھر میں رہتا ہے، چھت کا سایہ ہے، وہ بھی رزق ہے، اچھی سواری بھی رزق ہے۔ یہ سارے رزق ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سارے رزقوں سے نوازتے ہیں۔ سامعین گرامی، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ساری نمازوں کو اور خصوصاً اہتمام کے ساتھ نماز جمعہ کو اس کی بہترین حالت میں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر اللہ کو اور اللہ کی جو یاد اور اللہ کی محبت ہے اس کو اپنے ہر کام میں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، ونفعنی وإیاکم بآیاتہ وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برء رؤوف الرحیم۔